دیکھنے میں خواجہ آتا ہے، پڑھنے میں خواجہ آئے گا. اور خواجہ کا مطلب ہوتا ہے سردار. سبحان اللہ. خواجہ کا مطلب ہوتا ہے سردار. غریب النواز کا لقب ہے سردار. اور یہ ہمارا اور آپ کا، یہ مولویوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے. تو غریب النواز کی جب ولادت ہوئی، اور ولادت سے پہلے میں نے کہا مادرزاد ولی ہے. ان کی والدہ بیان فرماتی ہے کہ جب غریب النواز میرے شکم کے اندر تھے، میں بڑے پیارے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اللہ اکبر کی مجھے آوازیں آتی تھی. کلمہ طیبہ کوئی سناتا تھا، میں سنا کرتی تھی، آوازیں آتی تھی، کوئی نظر نہ آتا تھا. جب میں تعجب میں پڑ گئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، تو ایک غیب سے ندا آئی کہ اے بی بی ام الورا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آوازیں تیرے شکم سے آ رہی ہے. یہ تیرے شکم کے اندر ہمارا مقبول بندہ ہے جس کا نام حسن ہے، وہ تیرے شکم کے اندر ہمارا ذکر و اذکار کر رہا ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں وہ غریب النواز اللہ اللہ کرتے تھے، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، خدا کو یاد ماں کے پیٹ میں کر رہے تھے. والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے کہ جب غریب النواز کی ولادت ہوئی، ولادت والی رات تھی، سستان جو کہا جاتا ہے، اس کے تاریخوں میں ڈبل نام آئے، ایک سبستان بھی اسے کہا جاتا ہے، سستان بھی کہا جاتا ہے، اور سنجد جسے ہم سنجدی کہتے ہیں، یہ سستان کا ایک ہرا بھرا علاقہ تھا جسے سنجر کہا جاتا ہے، ہرا بھرا علاقہ، اس محلے کا سنجر. وہاں حضور خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز کے والد، ولی کامل، حافظ قرآن، ماں بھی حافظ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بندیا. جب دونوں ولی ہو اور حافظ قرآن ہو تو بیٹا خواجہ غریب النواز نکلتا ہے. حضور خواجہ غریب النواز کے والد ماجد وہاں رہتے تھے. جس رات غریب نواز کی ولادت ہونی تھی، اور وہ محلہ بھی اتنا ایسا مبارک محلہ تھا کہ اس محلے میں جتنے مکانات تھے، جتنے رہنے والے لوگ تھے، یہ سب کے سب لوگ ایسے تھے کہ جو ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، کبھی ان کی تہجد قضا نہ ہوتی تھی. سارے محلہ کے لوگ تہجد گزار تھے. اور جس رات غریب نواز کی ولادت ہونی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سفیدی پھیل گئی، آسمان میں اجالا ہو گیا. آدھی رات گزری ہے کہ آسمان نور سے جھلک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ اجالا ہو گیا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ کہیں سویرا تو نہیں ہو گیا ہے، ہماری تہجد کی نماز قضا تو نہیں ہو گئی ہے. سارے تہجد گزار جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ سویرا تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں صبح نمودار تو نہیں ہو گئی ہے. یہ کہہ کر سارے لوگ مسجد کی طرف آئے، اور جب مسجد کی طرف آئے تو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک نور جھلک رہا ہے، اور آسمان سے نور اترتا ہے، اور ایک مکان کے اوپر بارش فرما رہا ہے، ایک مکان کے چھت پر نور کی بارشیں ہو رہی ہے. سارے لوگوں نے دیکھا، ارے صبح نہیں ہوا ہے، یہ تو نور آ رہا ہے اور ایک ہی مکان کی چھت پہ برس رہا ہے. آقا کی ولادت جس رات ہونی تھی، اس رات آسمان سے نور برس رہا تھا، اور آمینہ کے گھر پہ جھماجھم نور کی بارش ہو رہی تھی. یہاں غریب النواز کی ولادت کا وقت ہے، اور بی بی ام الورا کے مکان کی چھت پہ نور کی بارش ہو رہی ہے. سارے تہجد گزار مسجد کے قریب جمع ہوئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کس کا گھر ہے. سب پتہ لگانے کے لیے اس گھر میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر حضرت خواجہ غیاث الدین کا گھر ہے. اتنے میں غریب النواز کی ولادت ہوئی. ارے سنت رسول کو ادا کرنے والا اور سنت رسول کا پیکر دیکھنا ہو تو غریب نواز کو دیکھ لو. آقا دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے تو آقا نے رب کو سجدہ کیا تھا. غریب النواز ماں کے شکم سے نکلے تو آپ نے سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے مولوی تو بعد میں علم سیکھنے کے بعد، سنت رسول کو جاننے کے بعد سنت رسول پہ عمل کرتا ہے. غریب نواز کے انگلیاں اٹھانے والوں، یہ غریب نواز کی ذات ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تمہاری سوچ کے باہر کی بات ہے. جہاں پہ انسان کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولیوں کی حدیں شروع ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دین محمد کے دو ہی شاہد ہیں. دین محمد کے دو ہی شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری. یہ دو کھمبے ایسے ہیں جن کھمبوں کے اوپر اسلام ہے، اور ان کی وجہ سے آج جو اسلام ہے یہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کرسی کوئی ووٹ والی کرسی نہیں ہے کہ انسان ووٹ دے کر
کسی کو جو ہے چن کر کے اسے سلیکٹ کر کے اسے جو ہے کرسی پر بٹھا دے. یہ کوئی سلیکٹ والی کرسی نہیں ہے. یہ ہر طرح 5 برس کے بعد جو ہے وہاں بیٹھنے والا بدلا جائے, یا کوئی کسی کو فتویٰ دے کر کوئی القاب سے نواز دے تو وہ جو ہے لقب والا بن جائے. یہ وہ کرسی نہیں ہے, یہ وہ کرسی ہے جو پنجتن پاک کی دی ہوئی ہے, اور ان کو سلیکٹ کرنے والے اور کوئی نہیں ہے بلکہ مدینے والے رسول ہیں. انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, اور 5 برس گزر جائیں یا 50 برس گزر جائے یا صدیاں گزر جائے, مگر ہند کے کونے کونے میں حکومت غریب النواز کی چلے گی, چلتی تھی اور انہی کی چلے گی. انہی کے زیر سایہ کرم میں سب کچھ چلتا ہے, ان کی نگاہ کرم سے سب کچھ چلتا ہے. ارے وہ منموہن لال کے پاس جب ایک انگریز آیا تھا ہندوستان کی سیر کرنے کے لیے, اور وہ لے کر کے جو ہے اسے غریب النواز کی بارگاہ میں اور حضرت سیدنا علی ہجوری گنج بخش داتا لاہوری کی بارگاہ میں گیا تھا. جب وہ واپس گیا تھا انگریز ان قبر انور سے جو ہے چکر لگا کر, تو اس نے جا کر کہا تھا کہ ہندوستان میں کسی نیتا یا ایم ایل اے کی حکومت نہیں چل رہی ہے, بلکہ ہندوستان میں 2 قبریں حکومت کر رہی ہے, ایک جسے غریب النواز کہا جاتا ہے اور ایک جسے سیدنا علی ہجوری کہا جاتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ ان کی حکمرانی چلتی ہے. آپ کی ولادت ہوئی, حضرت سید غیاث الدین بی بی ام الورا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں گے. اب دونوں نام کے بارے میں جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, شوہر اور جو ہے ان کی زوجہ. تو بیوی نے کہا, حضرت ام الورا نے, کہ میرے سر کے تاج, اس کا نام ہم وہی رکھیں گے. کہا کیا نام رکھیں گے؟ کہا یہ جب میرے شکم میں تھا, میں جب حاملہ تھی, تو مجھے غیب سے کچھ درویش نظر آئے تھے, کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے نظر آئے تھے, اور انہوں نے آ کر کہا تھا یہ جو تولد ہونے والا بیٹا ہے یہ بڑا مبارک بیٹا ہے, اس کا نام حسن رکھنا. اس لیے ہم ان کا نام حسن رکھیں گے. حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی والا اور جمال والا, خوبصورتی والا اور جمال والا. آپ کا نام حسن جو ہے تجویز کیا گیا. چھوٹی سی عمر ہے, بچپن کا عالم ہے, اور رحمت للعالمین کے نواسے ہیں, تو ان کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے. جب غریب نواز کسی کو پریشان حال دیکھتے تو آپ سے برداشت نہ ہوتا, اور محلے کے ساری عورتیں اپنے بیٹے جب دودھ نہیں پیتے تھے, ان کے بیٹے یا جو ہے روتے تھے, وہ لے کر حضرت بی بی ام الورا کی بارگاہ میں آتے تھے, اور آ کر کہتے تھے کہ غریب نواز کی والدہ, ہمارے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دو, ہمارے بیٹے دودھ نہیں پیتے ہیں, ہمارے بچے جو ہے نظر بد کا شکار ہو گئے تھے. ایک وہ وقت یاد کیجئے 1400 سال پہلے, جب آقا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تھے, اور سارے محلے کی عورتوں کے بچے بیمار ہوتے تھے یا دودھ نہیں پیتے تھے, تو حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے تھے, اور آ کر آقا کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھتے تھے. آقا کا دست مبارک, ان بچوں کو شفا مل جاتی تھی. آقا کے قدموں کا دھول پلا دیتے تھے, ان بچوں کو شفا مل جاتی تھی. مگر یہاں غریب نواز کا معاملہ ہے, وہ عورتیں اپنے بچوں کو لاتی تھی اور دودھ نہیں پیتے تھے. غریب نواز پگوڑے کے اندر اپنی ماں کو ارشاد فرماتے تھے اور اشارہ کرتے تھے, اے ماں, ان بچوں کو تو اپنی گود میں لے اور اپنا دودھ پلا. وہ مصطفیٰ کی نواسی ہے, مصطفیٰ کی شہزادی ہے. جس بچے کو اپنی گود میں لیتی, اپنا مبارک دودھ پلاتی, وہ بچہ خاموش ہو جاتا. غریب نواز یہ دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے. آپ شیر خواری کے عالم میں بھی جو ہے کسی کا رونا دھونا پریشانی میں برداشت نہیں کر سکتے تھے, کسی پر مصیبت پریشانی نظر بد آپ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے تھے. اسی وجہ سے تو آپ کا لقب ہی ہے غریب النواز. غریب النواز, غریب کے 2 معنی ہوتے ہیں غریب النواز کے. ایک غریبوں کو نوازنے والا, ایک معنی جو مشہور ہے سب جانتے ہیں, غریبوں کو نوازنے والا. اور غریب کا دوسرا مطلب معنی ہوتا ہے اجنبیوں کو نوازنے والا, اجنبیوں کو نوازنے والا. اور یہ صفت غریب نواز میں پائی جاتی ہے. آپ تاریخ پڑھیے, غریب نواز ہندوستان میں آئے, کسی کو جانتے نہیں تھے, جس کو بھی نوازا سارے اجنبی, جس کو بھی نوازا سارے اجنبی. لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ پہلی بار جو اجمیر شریف جاتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں, وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا ہے, جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے اجنبی ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ اجنبی ہے. تو اجنبیوں کو نوازنے والے بھی ہیں, غریبوں کو نوازنے والے بھی ہیں. ہند و پاک پر اگر کسی کا احسان ہے تو تنہا خواجہ حضرت غریب النواز کا ہے. لوگ کہتے ہیں غریب النواز نے کتابیں نہیں لکھی,
فلاں حضرت نے اتنی کتابیں لکھی ہے، فلاں مولوی صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہے، فلاں حضرت نے اتنے فتوے دیے ہیں، ان کا جو ہے فقہ پر اتنا کام ہے، اصول حدیث پر اتنا کام ہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہے۔ غریب نواز نے کوئی کتاب نہیں لکھی، غریب نواز نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، غریب نواز نے کوئی جو ہے اصول حدیث کی کتابیں نہیں لکھی۔ ہم نے کہا غریب نواز یہ کتابیں لکھنے تھوڑی آئے تھے، غریب نواز یہ فتویٰ دینے تھوڑی آئے تھے، اور غریب نواز نے بھی تو کتابیں لکھی ہے، مگر تمہاری سمجھ کے باہر کی بات ہے، تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہے اور تم کبھی نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ تمہارا دل مومن کا دل نہیں ہے۔ اگر مومن کا دل ہوتا تو تمہیں بھی پتا چل جاتا غریب نواز نے کون سی کتابیں لکھی ہے۔ مولوی صاحب کتابیں لکھے جس سے لوگ پڑھے تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور غریب نواز نے بولتے ہوئے قرآن بنائے ہوئے، غریب نواز نے بولتی ہوئی کتابیں لکھی ہے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی شکل میں ہے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی شکل میں ہے، حضرت صابر کلیری مختوم کی شکل میں ہے۔ یہ سب کی سب جو ہے کتابیں ہی نہیں بلکہ بولتے ہوئے قرآن نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب جو ہے بولتے ہوئے قرآن نظر آتے ہیں۔ صرف کتاب الگ بات ہے، عالم بننا الگ بات ہے، ولی ہونا الگ بات ہے۔ کتاب لکھنے سے تو ولی بنتا تھا، ہر کوئی ولی بن جاتا، مگر ولایت کے لیے اہل بیت کی غلامی، پنجتن پاک کی مہر، غوث پاک کی رضا، حضور پاک کی منظوری، یہ چیزیں ضروری ہے، اس کے بعد ولایت ملتی ہے۔ آج کوئی انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے، انجینئرنگ کا ہو یا جو ہے جی بی کا ہو، تو اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی قاعدہ قانون یا کوئی شرائط وغیرہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہے، انٹرویو میں پاس ہو جاتا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ ڈگری دی جاتی ہے اور ملازمت و نوکری دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ولایت کا کارخانہ ہے، یہ روحانی نظام کا کارخانہ ہے، یہاں بھی انٹرویو لیا جاتا ہے، یہ ولایت کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کو ولایت دی جائے یا نہ دی جائے، یہ چیک کرنے کے بعد پھر جو ہے اسے ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اور چیک کرنے والے کون ہیں؟ حضور غوث پیرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، ان کی مہریں لگتی ہے اور پھر جا کے ولایت ملتی ہے۔ تو حضور خواجہ غریب النواز کا بچپن کا عالم یہ ہے، اور پوری عمر جو ہے آپ نے دین محمدی کی جو خدمتیں کی ہے، وہ ہم ان کا حق ادا، اور ہماری کیا ہوگا کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر سکیں۔ وہ ہستی ہے جن کا اندازہ نہیں لگا رہے، جن کے خلیفہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی، جو ماں کے پیٹ سے 14 پارے کے حافظ پیدا ہوئے ہو، وہ غریب نواز کے مرید ہو۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں نگاہ اٹھائے تو لوگ کلمہ پڑھ لے، مخدوم صابر کلیری اور نظام الدین محبوب الہی جیسی ہستیاں جو ہے جن کے مرید اور خلیفہ گزرے ہو، اندازہ لگا لیجیے اس پیر کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور خواجہ غریب النواز، آپ کو چشتی بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ چشتی آپ سے پہلے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ چشتی کوئی سرنیم نہیں ہے، یہ چشتی کوئی خاندان نہیں ہے، یہ چشتی ایک پیری سلسلہ ہے۔ اور کہاں سے چلا اور سب سے پہلے چشتی کون تھے؟ یہ چشتی جو سلسلہ کہاں سے چلا اور سب سے پہلے چشتی کون تھے؟ سب سے پہلے چشتی کا القاب کن کو دیا گیا اور کن کی وجہ سے یہ چشتی مشہور ہوئے؟ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، یہ تم چشتی، اور خراسان کے بغل میں ایک سوٹیلا پورے گاؤں تھا، اور یہاں آپ کے پیر نے جو ہے آپ کو اس شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ یہاں سے روحانی نظام کو چلایا جائے، یہاں سے روحانی نظام کو چلایا جائے، اور آج سے اس گاؤں کا نام جو ہے چشت رہے گا۔ آج سے اس گاؤں کا نام جو ہے، محلے کا نام جو ہے چشت رہے گا۔ وہاں سے پھر ہو گیا چشت، وہاں کے پہلے چشتی ہوئے حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی ثم چشتی، پھر ان کے مرید حضرت ابو احمد ابدال چشتی، ان کے مرید حضرت ابو یوسف حسینی چشتی، ان کے مرید حضرت قطب الدین مودودی چشتی، ان کے مرید حضرت حاجی شریف زندانی چشتی، ان کے مرید حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی، اور ان کے مرید حضرت خواجہ غریب النواز چشتی۔ ان سے پہلے چشتی تھے مگر اتنے مشہور نہ تھے، جب سے غریب نواز چشتی ہوئے اس سلسلے کو 4 چاند لگا دیا، اور دنیا کے کونے کونے میں یہ سلسلہ پایا بھی جاتا ہے اور سب لوگ جانتے بھی ہیں، سب لوگ اسے جانتے بھی ہیں۔ تو یہ چشتی سلسلے کو، اور اس کا ایک لقب یہ بھی ہے، اس کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا، سلسلہ چشت اہل بہشت کہا جاتا ہے۔
کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ چشت اہل بہشت. اہل بہشت کا مطلب حضرت سے پوچھیے تو پتا چلے گا کہ اہل بہشت کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ چشت، یعنی جتنے بھی سلسلہ چشتیہ سلسلہ والے ہیں یا ان میں جو مرید ہوئے اس سلسلہ کے مشائخ ہیں وہ سب کے سب جنت والے ہیں. اس سلسلے کا نام ہی ہے اہل بہشت یعنی جنت والے. خوش نصیب وہ حضرت ہے جو سلسلہ چشتیہ میں مریدین بنے ہیں. مرید ہونے کا جن کو شرف ملا ہے وہ خوش نصیب حضرات ہیں، اس لیے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں. تو غریب النواز کا بچپن آگے بڑھتا چلا گیا. تاتاریوں کی خون ریزی دیکھ کر آپ کے والد حضرت خواجہ سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے خراسان آ گئے. اور خراسان میں جب آئے تو وہاں کا بھی یہ ماحول تھا. اور حضرت غریب النواز کی 15 سال کی عمر مبارک ہوئی. ایک روایت کے مطابق 14 سال کی عمر مبارک ہوئی. آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے چل بسے. اب حضور غریب نواز کے وراثت میں جو پون چکی اور جو باغ ملا تھا میں باتیں کر کے جو ہے آگے کچھ چیزیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے تفصیلات سے یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا. تو غریب النواز اس پون چکی کو فروخت کر کے حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب، یہ مجذوب ایک ڈگری ہے جسے آج ہم اپنی زبان میں مستان بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے شریعت کی قلم ان پہ لاگو نہیں پڑتی. وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، اللہ کے جلووں کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتا سوائے خدا کی عاشقی میں جو ہے کھو جاتے ہیں. یہ جو ہے ملفوظات قلم بھی اسے یہ ملفوظات قلم بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھلایا، سوکھی روٹی کا، اور غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ کو دین کا علم سیکھنے کا شوق ہوا. ایک سوال یہ بھی ذہن و فکر میں ابھرتا ہے، سوال کرنے والے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ غریب النواز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پھر علم سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر علم سیکھنے کے لیے کیوں گئے؟ کیا ولی جاہل ہوتا ہے؟ کیا ولی کے پاس علم نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا یہ ثبوت تو غریب نواز نے پیدا ہوتے ہی دے دیا. اگر ولی جاہل ہوتا تو سنت مصطفیٰ کو ادا نہ کرتے. سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کے بعد دکھا دیا ہے کہ ولی جب بھی ولی بنتا ہے وہ جب بھی ولایت دی جاتی ہے اللہ اس کا سینہ پہلے خوب علم سے بھر دیتا ہے. اس کا سینہ جو ہے خوب اللہ علم سے بھر دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ نہ سمجھ پائے نہ فیصلہ کر پائے یہ شریعت کے مطابق عمل کر رہی یا نہیں کر رہی ہے، یہ اور بات ہے. مگر ولی جو ہے دین محمدی کے خلاف اور شریعت محمدی کے خلاف ایک قدم نہیں آگے بڑھتا ہے، اسے ہی ولی کہا جاتا ہے. ہماری نگاہ نہ سمجھ سکے نہ جان سکے یہ الگ بات ہے. تو غریب النواز علم سیکھنے کے لیے گئے اور آپ بخارا سمرقند پہنچے. وہاں آپ نے علم سیکھا اور جو ہے علم میں وہ درجہ حاصل کیا کہ اس وقت جو علماء اور مشائخ کے پاس جو پڑھنے کے لیے آتے تھے ان میں سب سے الگ تھلگ اور سب سے اونچا مقام اور سب سے آگے علم میں غریب نواز جا پہنچے. اور علم سیکھنے کے بعد پھر آپ کو یہ خیال آیا جو آج ہر ایک عالم کو آنا چاہیے، ہر ایک مولوی کو آنا چاہیے کہ جب بندہ علم سیکھ لے اور علم میں چاہے کتنا آگے بڑھ جائے پھر ضرورت پڑتی ہے کسی کامل پیر کی تاکہ اس علم والے کو عمل میں لایا جا سکے اور اسے عامل بھی بنایا جا سکے. اور علم کا بخار بڑا بھاری ہوتا ہے. علم کا بخار جو ہے بڑا بھاری ہوتا ہے. کوئی عالم بن کے آتا ہے اسے بہت بخار ہوتا ہے علم کا، بڑا پاور ہوتا ہے علم کا کہ میں کچھ بن کے آیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور خانقاہ کا رخ پہلے اللہ کے ولی اس لیے کرتے تھے کہ جب خانقاہ میں جاتے تھے اور ولیوں کی سادگی کو دیکھتے تھے، ان کی کرامتوں کو دیکھتے تھے، ان کے کردار کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو انہیں پھر یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ ہمارا علم تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں. خانقاہ میں رہتے تھے علم کا بخار اتر جاتا تھا اور جو ہے ولایت کا رنگ چڑھ جاتا تھا. تو آج وہ جو ہے علماء میں نہیں پایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے گہری سمجھ ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تو غریب النواز نے پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ جہادوں کو کر کے وابتغوا الیہ الوسیلہ اس کی طرف آگے بڑھے کہ کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے. اور 6 سال تک آپ پیر کی تلاش میں رہے. یہ حکم بھی نہیں ہے کہ کوئی ہو کسی کو بھی پیر بنا لیا جائے. چپا کرتا ٹوپی دیکھ کر کے پیر بنا لینا نہیں ہے، پیر کو تلاش کرنا ہے. غریب النواز نے 6 سال تک تلاش کیا اور 6 سال کے بعد پتا چلا کہ بغداد شریف کے اندر حضرت جنید بغداد کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فکن ہے اور وہاں رکے ہوئے ہیں، آپ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ہے مشائخ کرام کے اندر اور اولیاء کرام میں خواجہ عثمان ہارونی کا بہت بڑا بلند بالا مقام اور مرتبہ تھا. آپ کی کرامتوں کی شہرت ہر طرف تھی، جو طرف آپ کی چرچے ہو رہے تھے. غریب النواز سن کر کے جو ہے پہنچے وہاں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے آپ
تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے آپ غوث پاک کی بارگاہ میں رہے اور 57 دن یا 3 دن یا 53 دن تک غریب نواز کی صحبت میں ایک حجرہ کے اندر رہے مگر غریب النواز غوث پاک کے مرید نہیں ہوئے. حالانکہ ماموں بھانجا لگتے ہیں رشتے میں. غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہیں, غریب نواز غوث پاک کے بھانجے ہیں. اتنے دن رہے مگر مرید نہیں ہوئے. غوث پاک کے جیسا پیر کون ہے بھائی؟ کوئی نہیں ہے غوث پاک کی طرح پیر. مگر غریب نواز مرید نہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ غریب نواز کے سر پہ جو فیض آنا تھا وہ کسی اور کے مقدر کا تھا, وہ کسی اور کا فیض تھا, وہ کسی اور کے پاس تھا. تو یہاں رہنے کے بعد پھر آپ گئے, جیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے ممبر پر جلوہ فگر ہے, تقریر کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں. غریب النواز دروازے کے اندر آئے. پہلی نگاہ غریب نواز کی پڑی خواجہ عثمان ہارونی کے چہرے پر, اور خواجہ عثمان ہارونی کی پہلی نگاہ پڑی غریب نواز پر. تو دیکھ کر کے غریب النواز کے دل نے یہ گواہی دے دی, ہو نہ ہو یہی میرے پیر ہوں گے. اور آ کر آپ قدموں میں گر گئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی اٹھے, غریب النواز کو گلے لگا لیا, پھر جو ہے مرید بنایا اور وجاہد فی سبیل اللہ کی طرف بھیج دیا. ایک کمرے میں بند کر دیا, ورد و وظائف میں مشغول فرما دیا. کئی دنوں کے بعد پھر نکالا اور نکال کر کے پوچھا کہاں تک دیکھ سکتے ہو, کہاں کی ساتوں آسمان دیکھ سکتا ہوں, کہاں ابھی بہت دیر ہے, کمرے کے اندر چلے جاؤ. غریب نواز چلے گئے. پھر نکالا کچھ دنوں کے بعد, کہاں تک دیکھ سکتے ہو, کہاں 60 زمینیں دیکھ سکتا ہوں, کہاں واپس چلے جاؤ ابھی بہت دور ہے. کمرے کے اندر چلے گئے, پھر عبادت میں لگ گئے. پھر عبادت کر کے باہر نکلے. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹھ جاؤ میرے سامنے. غریب النواز پیر کے سامنے بیٹھ گئے. دو انگلیاں پیر نے بلند کی, کہا کہ بتاؤ ان دونوں کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ غریب النواز نے دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو کہا کہ حضور 18,000 عالم میں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں ملاحظہ فرما رہا ہوں. 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. پیر کامل نے فرمایا معین الدین جہاں تم کو پہنچانا تھا وہاں رب نے تمہیں پہنچا دیا ہے. پھر آپ پیر کی خدمت میں رہے, پیر کی خدمت میں, اور خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت آپ نے ایک روایت کے مطابق 20 سال تک کی اور ایک روایت کے مطابق 8 سال تک. حضور خواجہ عثمان ہارونی کا بسترا غریب نواز اپنے سر پہ اٹھا کے, ارے جس کا مرید ہندوستان کا بادشاہ ہو اس کے پیر کا مقام کیا ہوگا, اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا. اور آل رسول سید کوئی ذہن و فکر میں شاید سنا ہو یا کبھی سنو تو مولویوں کی عادت ہے کہ وہ یہ کہیں کہ غریب نواز نے غیر سادات کو اپنا پیر بنایا ہے. حالانکہ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی آل رسول ہے اور مولائے کائنات کی 11ویں پیڑھی پہ ہے اور حسینی سید ہے. تو آپ ان کے مرید ہوئے, ان کا بسترا اپنے سر پہ اٹھائے, گھومتے جہاں پیر جاتے ساتھ میں جاتے. اور ایک وقت وہ آیا کہ خواجہ عثمان ہارونی ایک کمرے میں بند ہو گئے, اعتکاف میں بیٹھ گئے, اور خواجہ غریب النواز سے فرمایا, غریب نواز کا دل تو دیکھو, فرمایا کہ بیٹا تہجد کے وقت آنا اور اکیلے آنا, کسی کو ساتھ نہ لانا, جو کام ہوگا میں بتا دوں گا. تہجد کے وقت آتے, دروازہ آٹومیٹک کھلتا, خواجہ عثمان ہارونی کام بتا دیتے, کپڑے سونے وغیرہ کے جو ہوتے وہ لے جاتے, پھر جو ہے دھو کر کے صاف ستھرے کر کے خواجہ عثمان ہارونی کو پھر دوسرے دن تہجد کے وقت دے جاتے. کئی دن گزرے, 28 دن کے قریب, کہ خواجہ عثمان ہارونی ایک دن جلال میں, اور آپ نے کہا معین الدین ہمارا چلہ پورا ہونے والا ہے, اور کل جب تم آؤ تہجد کے وقت تو تنہا آنا, اس لیے کہ میری پہلی نظر جس پر پڑے گی سمجھ لو اللہ نے اسے جنتی بنا دیا, اللہ نے اسے جنتی بنا دیا. میری پہلی نظر جس چہرے پہ پڑے گی, اسی لیے تم تنہا آنا. غریب النواز نے سنا تو آپ بغداد میں نکل گئے, اور بغداد میں ساری گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے, ارے لوگوں کون جنتی بننا چاہتا ہے, ارے کسے جنت چاہیے, میرا پیر جنت بانٹ رہا ہے, ارے جسے جنت چاہیے آ جاؤ, میرے پیر کل تہجد کے وقت جو ہے جنت بانٹیں گے. اور میرے پیر کا فرمان ہے جس کو جو ہے میرے پیر کی نگاہ نے دیکھ لیا اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا, اور وہ جنتی ہو گیا. سارے بغداد میں اعلان کرا دیا. اور دوسرے دن تہجد کے وقت غریب النواز گئے, دروازہ کھلا, آگے غریب النواز ہے, پیچھے سارا بغداد ہے. خواجہ عثمان ہارونی کمرے سے باہر آئے, 28 دن وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کر کے, ورد و وظائف کر کے, اعتکاف کو چلے کو پورا کر کے جب دروازے کے باہر آئے تو پہلے غریب نواز کو دیکھا اور پیچھے سارا بغداد. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا, اے بیٹے میں نے تجھے تنہا آنے کے لیے کہا تھا, تو سارے بغداد کو لایا ہے. غریب النواز نے کہا, ارے میرا پیر
इज्जत जलाल में हो, मेरे पीर का जब जो है रहमत का समंदर जोश में हो, और मेरा पीर जब करम नवाजी फरमाता हो, तो अकेला मोइनुद्दीन क्यों हासिल करे? अरे सारा बगदाद आपसे फैज़याब होगा, मुझे तो आप जन्नती बनाओगे ही, मगर आपकी निगाह करम से ये सारे बगदाद वाले लोग जन्नती बन जाएंगे। सारे बगदाद वाले जन्नती बन गए ख्वाजा उस्मान हारूनी की निगाह करम से। आप मुस्कुराए और गरीबुन नवाज को बुलाया, अपनी पगड़ी अता फरमाई, दस्तार मुबारक, कुर्ता अता फरमाया, जुब्बा मुबारक, वही जुब्बा मुबारक जो मेराज में मौलाए मुस्तफा को मिला था और आका साहब ने मौला अली को दिया था। ये सिलसिला व सिलसिला होता हुआ गरीबुन नवाज के पास आया। आपने अपनी जूतियां मुबारक दी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को, और दे करके कहा कि बेटा किसी मर्द को देना। क्या कहा? किसी मर्द को देना। ये नहीं कहा किसी आलिम को देना, किसी मौलवी को देना, किसी तकवा व परहेजगार वाले को देना, नहीं, किसी मर्द को देना। अगर किसी को मर्द पाओ तो फिर उसे ये अता कर देना। गरीबुन नवाज ने लिया और फिर पीर कामिल ने कहा बेटा अब चलो हरमैन तय्यबैन की तरफ, हरमैन शरीफैन की तरफ, और वहां जाने के बाद फिर जो है रब का और मुस्तफा का जहां हुक्म होगा तुम्हें वहां जाना है। अब पीर लेकर के गए। अरे यार मुरीद तो बहुत हुए, पीर भी बहुत हुए। हर मुरीद अपने पीर पे फख्र करता है और फख्र होना भी चाहिए। हर मुरीद का दिल और जहन और जुबान ये कहना चाहिए मेरे पीर की तरह कोई नहीं है, मेरे पीर के जैसा कोई नहीं है, मेरा पीर मेरी नजर में बेमिसाल है। और पीर है सब लाइक के, सब एहतराम है, मगर मेरे पीर की तरह कोई पीर नहीं है। हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है और ये कहता है मगर ये मोइनुद्दीन की किस्मत है और ये गरीब नवाज का मुकद्दर है। कुर्बान जाओ गरीब नवाज की शान पे कि गरीब नवाज फख्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि ख्वाजा उस्मान हारूनी फख्र कर रहे हैं कि मुरीद हो तो गरीब नवाज के जैसा, मुरीद हो तो गरीब नवाज के जैसा। आप लेकर के मक्का आए, तवाफ किया, तवाफ पूरे हुए, गरीब नवाज का हाथ पकड़ के बुलंद किया, मुस्तफा सल्लल्लाहु की सुन्नत अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा फरमाई, हाथ बुलंद करके कहा है मेरे मौला रब्बे कदीर मोइनुद्दीन को मैंने अपना मुरीद बनाया है, इसे तू कबूल फरमा। गैब से निदा आई कि ए उस्मान हमने तुम्हारे मोइनुद्दीन हसन को अपना मकबूल बंदा भी बना लिया और कबूल भी फरमा लिया है। अब गरीब नवाज मक्का में रहे, काबे का तवाफ करते रहे। एक दिन तवाफ करते थे कि काबा के अंदर से आवाज आई, ऐ बेटा हसन हमने तुम्हें नवाज दिया है, तुम्हें कबूल कर लिया है, हम तुमसे राजी है, मांगो क्या मांगते हो। गरीबुन नवाज ने सुना तो कहा कौन है? आवाज आई हम तेरे पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन है। कहा मालिक क्या हुक्म है? कहा मांगो क्या मांगते हो। अब यहाँ गरीबुन नवाज वाकई गरीबुन नवाज है, वाकई नवाजने वाले हैं। आपने अर्ज की मौला मुझे ये गुमान होता है लोग मेरे मुरीद होंगे, मेरे मुरीदों के मुरीद होंगे और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। मोइनुद्दीन तुझसे ये मांगता है ये रब्बे कदीर अगर देना चाहता है और नवाजना चाहता है तो ये नवाजिश फरमा कि मेरे मुरीद और मेरे मुरीदीन के मुरीद, मेरे सिलसिले में जितने मुरीद हो जाए सबको जन्नती बना दो। रब का कलाम आता है ए मोइनुद्दीन जा हमने सबको जन्नती बना दिया जो भी तेरे सिलसिला में दाखिल हो गया। इसीलिए सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त कहा जाता है, इसी वजह से सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त कहा जाता है। तो फिर वहां से जो है पीर कामिल लेकर के गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मदीनतुल रसूल के अंदर जहाँ फरिश्तों की जो है हाजिरी होती है। एक बार होती तो फिर कयामत तक बारी नहीं आती। उस दरबार में गरीबुन नवाज को लेकर पीर गए और पेश किया और दाहिनी जानिब। और आज भी किसी मजार पर जाओ तो उसका मुंह मुबारक जब किबला की तरफ होता है तो उस तरफ खड़े होना चाहिए कि वो हमें देख सके, हम उनके सामने हो, उनका रुख अनवर हमारे सामने हो। गरीब नवाज के पीर ने वहां मोइनुद्दीन को खड़ा किया और कहा कि बेटा सलाम पेश करो। आका की बारगाह में गरीबुन नवाज ने सलाम पेश किए। अरे और लोगों को तो पता नहीं, उनके मुरीदों को भी आका के सलामों के जवाब आते हैं। यहाँ गरीबुन नवाज की बात इनको नजर नहीं आती और नहीं हजम होती है। किसी के लिए आका का जवाब आ गया तो किताबें लिख देते हैं। अब पाकिस्तान के मिंबरों पर